سب سے پہلا ادب عیادت کا یہ ہے کہ عیادت کرنے کے لیے جب جائیں تو باوضو جائیں، وضو کے ساتھ جائیں، وضو کر کے. کسی بھی آدمی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں تو باوضو جائیں، وضو کر کے جائیں. یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے جائیں. ابھی ہم نے بتایا آپ کو، چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں، کوئی عہدہ پانے کے لیے نہیں، کوئی اپنا مفاد ہو سامنے، کوئی فائدہ ہو سامنے، اس کے وجہ سے نہیں، صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ نبی کی سنت ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ثواب کی نیت سے جائیں. اور تیسرا ادب بہت اہم ہے. تیسرا ادب کیا ہے؟ مریض کے پاس ایسی کوئی بات نہ بولیں جس سے مریض کو تکلیف ہو. یعنی اس کو تسلی کی باتیں کریں، اس سے تشفی کی باتیں کریں، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو. اب اچھا تکلیف کیسے؟ ایک آدمی بیمار ہوئے، ایک آدمی اس سے عیادت کے لیے آئے اور کہہ رہے ہیں بیمار آدمی اس آدمی سے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم کو معلوم ہے اس بیماری میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہماری بیوی اسی بیماری میں مبتلا تھی، گزر گئی. بات سمجھ رہے آپ؟ مطلب بیوی گزر گئی، اب تم بھی گزرنے والے ہو. مطلب کتنی حماقت ہے، کتنی جہالت ہے، کتنی بے وقوفی ہے. تم اس کو تسلی دینے کے لیے گئے ہو، ہمدردی کے اظہار کرنے کے لیے گئے ہو، یا مرے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے لیے گئے ہو. یہ سن کر کے آدمی آدھا مر جاتا ہے. اس بیماری میں فلاں آدمی مر گیا بولے تو وہ سمجھتا ہم بھی مرنے والے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ ہر آدمی کو مرنا ہے، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور آدمی بیمار ہو کر کے ہی مرتا ہے. عام طور پر بیماری کے بعد ہی آدمی کی موت آتی ہے. تو یہ کہنا فلاں آدمی بھی اس بیماری میں مبتلا تھے، وہ گزر گئے، یہ حرام ہے. اس مریض اور اس بیمار آدمی کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی ہمت پست ہوتی ہے، اس کے حوصلے پست ہوتے ہیں. بیماری سے جو آدمی لڑتا ہے صرف دوائیں کام نہیں کرتی، ہمت اور حوصلے بھی کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آزمانے کے لیے ایک آدمی کو ایک جگہ اکیلے میں لے جا کر کے آنکھ میں پٹی باندھ دیا اور سانپ لے کر کے وہ آدمی آیا پٹی باندھنے سے پہلے، اور اس کو کہا گیا کہ دیکھو تم کو ہم یہ سانپ سے کٹواتے ہیں، یہ سانپ سے کٹواتے ہیں، دیکھتے ہیں تم زندہ رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو. اس کے بعد اس کو سانپ دکھایا گیا، آنکھ میں پٹی باندھ دی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک سوئی اس کے پاؤں میں چبھا دیا گیا. سانپ سے کٹوایا نہیں گیا، صرف ایک سوئی اس کے پاؤں میں چبھایا گیا. اب وہ جو آدمی ہے وہ تو دیکھا نہیں ہے کہ سوئی چبھایا ہے یا سانپ کاٹا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ سانپ کاٹ لیا. اب وہ اس ہیبت سے مر گیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سدھارن ہے، کوئی لاجک کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں، بہت سادی سی بات ہے یہ. جس آدمی سے ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ اپ جیسا ہوتا ہے اسی حساب سے آدمی کا جسم کام کرتا ہے. تو اس کو تسلی کی، تشفی کی ضرورت ہے. ایسی باتیں بولیں، ایسی باتیں کریں جس سے اس کے حوصلے بلند ہو، ہمت بڑھے، اور ایسی بات ہرگز نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو. اور جو آدمی کوئی مر گیا ہے اس کا تذکرہ اس کے پاس ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد نمبر 4 پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس جب جائے تو اس کے لیے دعا کریں. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوا ہم کھاتے ہیں چونکہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے، کھانے سے منع نہیں ہے. دوا کھا سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. لیکن یہ ایمان و یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب ہم مریض سے عیادت کے لیے مریض کے پاس جائیں تو اس کے لیے دعائیں بھی کریں. خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں مروی ہیں. میں ایک دو دعا صرف آپ کو سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو کہو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں عظیم اللہ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، کہ وہ تم کو شفا دے دے. یہ دعا بہت چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ ایک اور دعا لا باس طہور انشاءاللہ. کسی بیمار آدمی کے پاس جائیں اس کو تسلی دیتے ہوئے لا باس طہور انشاءاللہ. گھبرانے کی بات نہیں ہے, تکلیف کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کے لیے آپ کے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. لا باس طہور انشاءاللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو جس جگہ اس کو تکلیف ہو, جس جگہ کوئی پریشانی ہے, بیماری ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے, وہاں ہاتھ رکھ کر کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دم کیا کرتے تھے, دعا پڑھتے تھے اللہم رب الناس اذہب الباس. اے اللہ, اے لوگوں کے پروردگار, اس بیماری اور اس تکلیف کو دور کر دے. اشفی, اس کو شفا عطا فرما. وانت الشافی, تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک, تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا عطا فرما جو پھر کسی بیماری اور تکلیف کو باقی نہ رہنے دے. یہ دعا پڑھتے پھر اس جگہ دم کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چوتھا ادب ہے, مریض سے ملاقات کے لیے جائیں تو دعا کریں. پانچواں ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں. لوگ جا کے لمبی چوڑی کہانی شروع کر دیتے, یہاں وہاں کی کہانی شروع کر دیتے, سیاسی باتیں شروع کر دیتے, شہر کے چرچے شروع کر دیتے, وہ زیادہ دیر تک نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کے دودھ دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر ہی بیمار کے پاس رہنا چاہیے. مطلب زیادہ سے زیادہ جتنا جلد ہو سکے عیادت کر کے اپنے کام کے لیے وہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے. البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بیمار شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے ٹھہریں, ان سے بات کرنے میں سکون ملتا ہے, دل کو اچھا لگتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ ان سے کچھ بات کریں, تو وہ آدمی کچھ دیر اگر ٹھہرتا بھی ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. پانچواں ادب تھا. چھٹا ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس, جو آدمی بیمار ہے اس کے پاس شور شرابہ نہ کیا جائے. ہنگامہ, شور, اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے اس کو پریشانی ہوتی ہے. ہم لوگ جاہل ٹھہرے, پڑوس میں بیمار پڑا ہوا ہے اور ڈی جے بازو اتنا زور زور سے بجاتے ہیں کہ وہ آدھا مر جاتا ہے بیچارہ, پوری پوری رات نہیں سوتا. ہم اپنی خوشی میں شادی کے لیے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ, ایسے ڈی جے بجاتے, ایسے ہنگامے کرتے, ایسے پٹاخے پھوڑتے کہ بس اللہ کی پناہ, اللہ بچائے ہم سب کو اس سے. یہ صحیح نہیں ہے. ہم کو دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے, خاص طور سے مریض کے بارے میں. یہ چھٹا ادب تھا. ساتواں ادب یہ ہے کہ مریض آدمی جو کھانا کھانے کی خواہش کرے اور وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو وہ چیز کا انتظام کیا جائے. دیکھیے, بیمار آدمی کو ہر چیز کھانے کو من نہیں کرتا, کچھ کچھ چیزوں کی طرف دل جاتا ہے. اگر وہ جس طرف اس کی رغبت ہو رہی ہے, کھانے کو من کر رہا ہے, اگر وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو اس چیز کا انتظام کرنا چاہیے. ساتواں ادب تھا. آٹھواں ادب یہ ہے کہ مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. جو آدمی بیمار ہوتا ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مریض سے جب عیادت کے لیے جاؤ تو دعا کی درخواست کیا کرو, اس لیے کہ مریض جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے مریض بھی شامل ہے. اور نواں ادب یہ ہے, یہ بھی بہت اہم ہے, عیادت کے لیے مناسب وقت میں جایا جائے. آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی سہولت دیکھتے, ہم کب فری ہیں, ہم کو جانے میں کب آرام ہوگا, کب سہولت ہوگی, ہم اپنا پورا کام نپٹا لے کے کب فری ہوتے ہیں تب جانے کے لیے سوچتے ہیں. ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ آدمی اس وقت میں کس پوزیشن میں ہے, کس حالت میں ہے, یہ اس کے آرام کرنے کا وقت ہے, یہ اس کے سونے کا وقت ہے, اس کا عام طور پر انسان لحاظ نہیں کرتا. ایک آدمی ہے, بیمار ہے, ہم کیا کریں, فجر نماز پڑھے, ہم نے سوچا کہ جمعہ میں چلو حضور مولانا بہت اچھی فضیلت بیان کرے تھے بیمار کی, چلو یہ آدمی بازو میں بیمار ہے, چل کے عیادت کر لیتے ہیں. چلے گئے, پتہ چلا وہ سو رہا ہے. اب اس کے گھر والے کو تکلیف, اس بیمار کو تکلیف, کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی. لہٰذا کہیں بھی اگر عیادت کے لیے جائیں تو مناسب وقت میں جائیں. اب تو فون کا زمانہ ہے, آپ معلوم کر لیں, پہلے آپ اطلاع دے دیں کہ ہم آ رہے ہیں ملاقات کے لیے, وقت لے لیں اور تب جائیں. اسی طرح جب من ہوا منہ اٹھا کر کہیں چلا جانا, اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام اس سے روکتا اور منع کرتا ہے. چونکہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف ہو, اسلام اس سے روکتا ہے.
لہٰذا بیمار آدمی کو ہم سے تکلیف پہنچے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. لہٰذا عیادت کے لیے اگر ہم جائیں تو ہمیں چاہیے کہ مناسب وقت میں جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.